أشهد أن أشهد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں شیخ الحدیث جناب ارشاد الحق عصری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ نوازش آپ نے یاد فرمایا، ہم حاضر ہو گئے۔ جزاک اللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں، میں چاہوں گا تھوڑا سا مختصر تعارف آپ سے حاصل کیا جائے۔ آپ کی جو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا سفر اور جو آپ کی خدمت دین کے لحاظ سے جو آپ کر رہے ہیں، تھوڑا بیان کیجیے۔ اصل میں میرا آبائی گاؤں تو لیاقت پور ہے، پنجاب، رحیم یار خان، رحیم یار، جی وہاں گاؤں ہے آبائی۔ وہیں میں نے ابتدائی طور پر یہ جو مڈل تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد وہیں مدرسہ تھا، مدرسہ قاسم العلوم، مدرسہ قاسم العلوم، قاسم العلوم، جی۔ وہاں سے میں نے ابتدائی کتابیں قافیہ قدوری تک اور ہدایت الناو، قافیہ قدوری، یہ کتابیں یہاں تک پڑھی۔ اس کے بعد اتفاق ہوا الجامعۃ السلفیہ میں، وہاں آ کے میں نے شیوخ سے وہاں جامعہ سلفیہ کا جو نصاب ہے وہ پڑھا۔ آخری کلاس کے لیے، یا کہہ لیجئے کہ صحیح بخاری اور اس سے متعلقہ اسباق جو ہیں اسی درجے کے، اس کے لیے میں نے گوجرانوالا جانا پسند کیا، اس لیے کہ گوجرانوالا میں ہمارے تمام جو شیوخ کے شیخ ہیں نا، وہ الحمدللہ اس وقت بخاری شریف کا درس دیتے تھے۔ ماشاءاللہ، کیا نام تھا ان کا؟ اور ان کا اس میں گرامی تھا حافظ محمد گوندلوی۔ اچھا، یہ مدینہ طیبہ میں جامعہ اسلامیہ میں بھی 1 سال حدیث شریف کا درس دیتے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ بر صغیر میں اس وقت ان کی حیات طیبہ مبارکہ میں جتنے بھی علماء تھے ہمارے اہل حدیث، وہ بالواسطہ یا براہ راست ان کے تلمیذ تھے۔ جتنے بڑے بڑے اس وقت بھی موجود ہیں وہ ان کے شاگرد۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت حفصہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ محدثین رحمہم اللہ کے کہنے کے مطابق ملحق الاصاغر بالاکابر، ماشاءاللہ، کہ ملحق الاصاغر بالاکابر، کہ چھوٹوں کو بڑے تک ملانے والے ہیں۔ اب جو ان سے ابتدائی طور پر جنہوں نے پڑھا ہے وہ بوڑھے ہو گئے تھے، سفید بال ان کے، اور وہ خود بہت بڑے شیوخ تھے، جس طرح مولانا عطا اللہ حنیف شاید آپ جانتے جی ہیں، جی جی، بالکل، بہت بڑا، مولانا حافظ محمد اسحاق صاحب ہیں، ماشاءاللہ، وہی لاہور میں تھے۔ جی جی جی، اسی طرح حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب تھے ہمارے فیصل آباد جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث۔ یعنی ان سے کہ جو ابتدائی طالب علم تھے وہ خود شیخ الحدیث تھے۔ ان کے آخری عمر میں ہم جیسے ناکارہ لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا اور ان کی صحبت اور مصاحبت سے کچھ نہ کچھ فیض پایا اللہ کی توفیق فضل و کرم سے، تو گویا وہ اسی محدثین کی اصطلاح کا مصداق بن گئے کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو ملحق الاصاغر بالاکابر ہیں، اچھا۔ کہ چھوٹوں کو بڑے کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ آپ کی یہ تعلیم کب ختم ہوئی؟ یہ میں نے ان سے پڑھا ہے 79 میں، اس وقت میں نے ان کے آخری جنا ہے پڑھا ہے۔ اور اس کے بعد سے؟ اس کے بعد پھر ہمارے اسی سال فیصل آباد میں ادارہ علوم عصریہ، ہمارے فیصل آباد کے بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، مولانا محمد عبداللہ صاحب۔ یہ تلمیذ تھے دراصل مولانا محمد عبد الوہاب دہلی والوں کے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ دہلی میں ان کا مستقل مدرسہ ہے، جن کے شاگرد تھے مولانا عبدالستار تھا، اور ان کا یہ جو کراچی میں جامعہ ستاریہ ہے، اچھا، وہ جانتے ہوں گے آپ، انہی کے یہ سلسلے کا سارا جو ہے نا درسے کی شاخ جو چلی، اسی شیخ سے مولانا محمد عبد الوہاب صاحب سے انہوں نے پڑھا تھا صحیح بخاری اور دوسری حدیث کی کتابیں مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو 1989 کے بعد سے آپ اس میں؟ اور اس کے بعد وہیں مولانا محمد اسحاق چیمہ تھے رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے اور بہت صاحب بصیرت تھے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ان دونوں حضرات نے اور ان کے رفقا نے مل کے حدیث پاک پر تخصص کے حوالے سے ایک ادارہ قائم کیا، جس کا نام حضرت مولانا محمد حنیف ندوی صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، لاہور کے بہت فاضل آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ہزاروں رحمتیں فرمائے ان کو۔ آمین۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ جامعہ سلفیہ کا نام بھی انہوں نے رکھا تھا۔ الجامعۃ السلفیہ کے نام تجویز کرنے کی جب باری آئی
تو حضرت مولانا داؤد غزنوی بھی تھے، مولانا محمد اسماعیل صاحب بھی تھے، مولانا عطا اللہ صاحب بھی تھے، یہ سارے بزرگ وہاں موجود تھے. لیکن یہ نام رکھنے اور تجویز کرنے کا جو کہنا چاہیے نا صلہ یا نسبت، وہ مولانا محمد حنیف ندوی. اسی طرح یہاں ہمارے فیصل آباد میں جب یہ پروگرام بنا تو جس مجلس میں نام کے تجویز کی بات آئی تو اس نام کو بھی مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی تجویز کیا کہ اس کا نام ادارہ العلوم الاثریہ ہونا چاہیے. تو یہاں اصل میں بخاری شریف کے منتخب ابواب، مطالعہ اور اس کا اللہ بھلا کرے مقدمہ ابن الصلاح اور لغت کی ایک کتاب، درسن تو یہ 3 چیزیں تھیں. باقی 6 ماہ پر یعنی طلباء کے لیے مختص کتابوں کا ایک نصاب تھا کہ اتنی کتابیں آپ نے پڑھنی ہیں، اور 3 ماہ کے بعد ان کتابوں سے آپ کا تحریری انٹرویو ہوگا. یہ تھا اس کا طریقہ کار. تو یہ طریقہ کار الحمدللہ میں اسی پہلے سال کا ہی وہ طالب علم ہوں وہاں ادارہ علوم اصلیہ میں. تو پڑھنے کے بعد پھر ادارے ہی کا ہو کے رہ گیا. مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حج پر یہاں تشریف لے آئے، جدہ میں ان کا انتقال ہوا، جنت المعلیٰ میں ان کی تدفین ہے. آپ اندازہ کریں میں نے اپنی زندگی میں جب تک ان کے پاس رہا ہوں کبھی بھی مشکات سے حدیث نکالنی ہے نا تو فرست کو انہوں نے نہیں نکالا. یہ دیکھیں یہ حدیث کس باب کے تحت آئے گی، نہیں، بس انہوں نے ایسے مشکات شریف کو پکڑنا ہے، 1 آدھ 2 صرفے ادھر سے یا 2 صرفے ادھر سے، وہیں سے یہ حدیث پڑھی. یعنی مشکات شریف پر ان کا اتنا اس قسم کا عبور تھا کہ کبھی ان کو میں نے فہرست میں ڈھونڈتے ہوئے نہیں دیکھا. بہرحال ان بزرگوں نے ادارہ علوم اصلیہ کی بنیاد رکھی اور وہیں میں حاضر ہوا. اور وہاں پھر بعد میں مولانا محمد عبدہ صاحب، مولانا محمد عبدہ الفلاح، جو مفردات ہے علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے. اشرف الحواشی آپ نے شاید دیکھے ہوں گے، شیخ اشرف نے چھاپے تھے قرآن مجید کے، تو یہ حواشی بھی مولانا محمد عبدہ رحمہ اللہ کے مرتب ہیں. بہت ہی بڑے تھے، استاد تھے. یا جامع سلفیہ میں شیخ الحدیث رہے ہیں، جامع محمدیہ اکاڑا میں بھی، وہاں دہلی میں جامعہ رحمانیہ میں بھی استاد رہے ہیں. یہ فتح پوری میں حضرت مولانا شریف اللہ صاحب تھے اور مفتی محمد عبد الرحمن صاحب تھے جو بعد میں پاکستان کے بعد کروڑ پکے تشریف لے آئے. جی اس دور میں وہاں فتح پوری میں مولانا محمد عبدہ صاحب پڑھتے رہے ہیں. آپ نے ادارے کو جوائن کر لیا؟ ہاں، ادارہ علوم الاثریہ. ادارہ علوم اصلیہ. اور وہیں پہ ہیں آپ ابھی تک؟ اور اب تک وہیں ہوں کتنے جہاں سال ہو گئے وہ تقریباً؟ اساتذہ کرام چھوڑ گئے ہیں. ربع صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. 2-4 دن کی بات نہیں. ماشاء ربع صدی سے بھی زیادہ ہی بات کا ہے. یہ ربع صدی تو آپ وزن بیعت کہہ رہے ہیں. جی بالکل صحیح. وہ بر وزن بیعت اگر ہم 89 سے لیتے ہیں، ہاں جی ہاں، وہیں اس وقت ہی سے لے کے یعنی اب دیکھیے 14 ہو گئے، تو ربع صدی بنی. ربع صدی بس دیکھ لیجیے. کہنا چاہیے کہ اپنا کچھ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے مقدمہ ابن الصلاح کا سبق مجھے دے دیا تو پھر مقدمہ ابن الصلاح میں پڑھاتا رہا. اور اس وقت سے لے کے اب تک الحمدللہ وہیں ادارے کے ساتھ ہی منسلک ہوں. پھر حالات نے پلٹا کھایا اور طلباء کی، ہم نے وہاں ادارے میں کیا کیا تھا، ہر سال 5 طالب علم رکھتے تھے، ان کو وظیفہ دیتے تھے، ان کو معقول وظیفہ ضرورت کے مطابق، خوراک، کتابیں، سب کچھ، ادویات، ان کا کفالت ادارہ کرتا تھا. لیکن یہ سلسلہ زیادہ عرصے تک چل نہ سکا. اس کے نہ چلنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ افراد تو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا نصاب تھا، 2 سال میں 10 طالب علم، لیکن اس پر جو اخراجات اٹھتے تھے وہ زیادہ تھے. آپ کو تو معلوم ہے کہ پاکستان میں ہمارے جو تعاون کرنے والے حضرات ہیں ان کا مزاج ہے کہ وہ چندہ وہاں دیتے ہیں جہاں طالب علم زیادہ ہوں یا عمارت زیادہ ہو، یہاں اینٹیں زیادہ لگی ہوئی ہوں یا اینٹوں کے لگانے کی ضرورت ہو، جہاں ایک معقولیت ہو اگرچہ وہ 2-3 کمروں پر ہی مشتمل ہو، وہ کہتے ہیں اس میں کیا کام ہوتا ہے. یہ ایک مزاج سا بنا ہوا ہے. تو اس چیز کو محسوس کر کے پھر ہمیں طلباء کی یہ نو ہے اس قسم کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جو ہے نا وہ ختم کرنا پڑا. اور پھر یہ ادارہ مستقل کہنا چاہیے کہ تصنیف و تالیف کی صورت میں جو ہے نا وہ ڈھل گیا. اب اللہ کے فضل و کرم سے ادارے سے تقریباً 40 سے زیادہ کتابیں اللہ کے فضل و کرم سے زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں ماشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. یہ تو آپ کا تعارف ہو گیا. اور ماشاءاللہ، اور اگر آصف سمجھیں تو یہ بات بھی میں آپ کے گوش گزار کر دوں، شاید اس سے بھی فائدہ آپ ہو اور آپ کو بھی اس سے لطف آئے
کہ وہ جو ہمارا ادارہ ہے نا منٹ پوری بازار میں، وہ مسجد کے 2-3 کمروں پر مشتمل ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہاں سے اللہ کی توفیق سے ادارے نے وہ کام سر انجام دیا ہے جو بڑے بڑے جامعات نہیں دے پائے ابھی تک۔ سب سے پہلے پوری دنیا میں سب سے پہلے حدیث شریف کی کتاب العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 جلدوں میں کتاب ہے۔ ایک ان کی کتاب ہے الموضوعات، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے خالصتاً موضوع روایات کا ذکر کیا۔ ان سے اتفاق اختلاف علیحدہ کی بات ہے، لیکن انہوں نے اس عنوان پر مستقل ایک کتاب۔ اسی طرح ضعیف احادیث پر مشتمل بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی، اچھا، اور اس کا نام ہے العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ۔ اچھا اچھا اچھا، تو وہ کتاب آپ دیکھیں کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، بات سے بات نکلتی ہے۔ میں نے جس وقت نصب الرایہ کا مطالعہ کیا تو نصب الرایہ میں جا بجا العلل المتناہیہ کے حوالے دیکھے، اچھا، تو اسی سے میرا اشتیاق بڑھا۔ اب یہ کتاب اس وقت چھپی نہیں تھی، اس کا قلمی نسخہ پیر جھنڈے حضرت سید بدیع الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتبے میں موجود تھا۔ اچھا، تو میں نے پہلے اپنے ذوق کی تسکین کے لیے ان سے نسخہ لے کے اس کو اپنے ہاتھ سے نقل کیا۔ ضخامت تھی اس کی؟ وہ ضخیم ہے، 2 جلدوں میں چھپا ہے اب تو۔ اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ اب اس کو لکھنے کے بعد جب یہ ہمارے شیوخ کا یہ پروگرام بنا تو میں نے اس میں یہ تجویز رکھی کہ یہ کتاب اس پر کام ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس پر کام شروع ہوا، اور پھر وہ کتاب دنیا میں سب سے پہلے اسی منٹ پوری بازار کے ادارہ علوم عصریہ سے یہ 2 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب چھپی پہلی بار۔ یہی ایک کتاب نہیں بلکہ اس کے بعد آپ دیکھیں امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ کی مسند ہے، مسند الامام ابی یعلا الموصلی۔ یہ بہت بڑا ایک ماخذ ہے۔ امام ابو یعلا کی اصل 2 مسانید، ایک مسند کبیر ہے، اس کا نسخہ مفقود ہے، ایک ہے مسند ابی یعلا، اس کا نسخہ جو ہے نا وہ موجود ہے۔ اس کے 2 نسخے ہمیں ملے، دونوں نسخے جو ہے نا وہ 2 نسخوں پر میں نے اس کی تحقیق کی، اور الحمدللہ وہ کتاب بھی دنیا میں مکمل صورت میں، وہ بعد میں ایک اور عربی شیخ نے بھی وہ چھاپی ہے، لیکن پہلی بار جب وہ آئی ہے یعنی دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے اسی ادارہ علوم عصریہ سے آئی۔ یہ بات بڑی اطمینان کی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کا کام کسی نے کاپی کیا ہے تو اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ ہی کے لیے محفوظ ہے وہ بجا فرماتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک وقفے کا وقت ہو گیا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سوالات کا سلسلہ شروع دوبارہ سے کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ قرآن حکیم اللہ رب العزت کا آخری اور مکمل کلام جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے بارہا اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اپنے کلام میں اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ان ہدایات کا جاننا تمام اہل ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آئیے اس موضوع پر دیکھیے ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ سمجھیے کیا ہیں وہ احکامات ہم پر لازم ہے جن کا احترام۔ اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، ہر جمعرات رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ What would you recommend? پیس ٹی وی presents What do you have to say about? Learning the Wise Way. What would you recommend us to take as career? After we pass our school, so what exactly we should do? What do you have to say about pursuing 2 fields together? Ideas brilliant. Strategy sustained. The best profession is a profession of a person who invites people to Allah subhanahu wa ta'ala.
Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest. But the main aim should be to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. To implement the convincing Islamic educational formula to excel in your career, watch Career Guidance. अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। वेलकम बैक नाजरीन। हज़रत आप फरमा रहे थे नमाज की अहमियत के हवाले से बात आपने की, कुछ और मज़ीद आप ऐड करना चाहेंगे इसमें? नमाज की अहमियत मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं, इसकी जितनी अहमियत है हम मुसलमान उतने ही इससे लापरवाह हैं। ईमान के बाद सबसे पहला हुक्म नमाज का है। जब एक इंसान कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है तो उस पर सबसे पहला दीन का जो फ़र्ज़ आयद होता है वो नमाज है। अब यहाँ ये भी देखिए कि एक मुसलमान नया मुसलमान होता है, एक है जो अबन बाप दादा से मुसलमान चला आ रहा है। तो बाप दादा से जो मुसलमान होता है अक्सर व बेशतर हमारे घरानों में बच्चे को मस्जिद में भेज ही देते हैं नमाज सिखाने के लिए। अगर सूरत ये बने कि कोई आज ईसाई या यहूदी या ब्राह्मण या कोई सिख गैर मुस्लिम मुसलमान होता है जी, वो मिसाल के तौर पे 12 बजे मुसलमान होता है, आपके पास पहुंच के इस्लाम की सच्चाई को कबूल कर लेता है कि मैं जी मुसलमान होना चाहता हूँ। अब नमाज का वक़्त हो गया है मुसलमान होने के बाद 20 मिनट के बाद। अब ये नहीं है कि मुझको नमाज नहीं आती। मुसलमान होने के साथ ही होने के बाद गोया ईमान की पहली अलामत नमाज है। ये गोया के पहला सबूत ईमान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किस लिए किया है? अल्लाह ने तो पैदा ही अपनी बंदगी के लिए किया। मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए इंसान को पैदा किया है, जिन्नो इंस को। तो जब अल्लाह की तरफ से ये बुलावा आता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह का, तो फिर मुसलमान के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि फिर वो अल्लाह के इस बुलावे पे लब्बैक ना कहे और अपने उस ईमान का सबूत ना दे कि मैं मुसलमान हूँ, मैं ईमानदार हूँ। और अब अगर वो मुसलमान है, आप फरमाएंगे, सोचेंगे, और सामीन किराम और नाज़रीन किराम भी सोच रहे होंगे कि वो नया मुसलमान होने वाला, उसको तो नमाज आती नहीं, वो अब पढ़ेगा क्या? उसके लिए हदीस में ये बात मौजूद है और उलमा ने भी ये बात फतावे में लिखी है कि जिसको कुछ नहीं आता, सूरत फातिहा नहीं आती, तशहुद नहीं आता, दुरूद शरीफ अभी तक नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कोई भी ऐसा गया गुजरा इंसान नहीं, मुसलमान की बात नहीं करता, इंसान नहीं जो सुबहान अल्लाह भी ना कह सके या अल्हम्दुलिल्लाह ना कह सके या अल्लाह अकबर ना कह सके, तो वो क़याम की हालत में, रुकू की हालत में, सजदे की हालत में, तशहुद की हालत में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर यही पढ़ता रहे, उसकी नमाज कबूल हो जाएगी, उसकी हाज़री कबूल हो जाएगी। आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से की रिवायत है अबू दाऊद और दूसरी हदीस की किताबों में कि सबसे पहला फरीज़ा जो ईमान के बाद है, सबसे पहला वो यही नमाज है। और फिर आप नमाज की अहमियत का अंदाज़ा लगाइए। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा के जितने दीन के अहकाम हैं, दीन के जितने अहकाम हैं वो बज़रिया जिब्राईल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम पर मक्का मुकर्रमा में दिए हैं या मदीना तैयबा में दिए सिवाय। लेकिन नमाज एक ऐसा मसला है, अल्लाह अकबर, कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तोहफ़ा, यूँ समझना चाहिए ना, नबी अलैहिस्सलाम को अपने पास बुला के मिराज की रात अपने पास बुला के नबी अलैहिस्सलाम को दिया। ये बड़ी एक अजीब ईमान अफरोज़ बात है। अगर आप इजाज़त दे तो कह दूँ। ज़रूर। बात असल ये है, आप ज़रा गौर फरमाएं कि नबी अलैहिस्सलाम पर हदीस में आता क्या है, आप जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मैं 50 नमाज़ों का हुक्म देता हूँ। अब अबदियत का तकाजा है कि वो इनकार ना करे, सर झुका दे। अल्लाह अकबर। अबदियत का तकाजा है, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। बेशक अल्लाह ने, मालिक ने, महबूद ने 50 कहा, बंदे का क्या मजाज है कि वो कहे कि जनाब नहीं पढ़ूंगा, इसमें तखफीफ कीजिए। और नबी अलैहिस्सलाम तो आबुदुन्नास थे, वो इंसानों में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार तो सैयद कायनात हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उन्होंने एक लम्हे के लिए भी नहीं, ठीक है जी 50 पढ़ेंगे, ये उनकी अब्दियत का तकादा था। अब जब वहाँ से वापस पलटे हैं
تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ کیا لائے ہیں وہاں سے، دربار اعلیٰ سے کیا لائے ہیں، کیا حکم ملا ہے کوئی خاص؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا 50 نمازوں کا حکم ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میری امت تو 2 نہیں پڑھ پائی، یہ آپ 50 کیسے پڑھیں گے؟ امت پہ شفقت کریں، امت پہ رحم کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کریں کہ جناب اس میں تخفیف کی جائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام پھر اللہ رب العزت کے ہاں حاضر ہوئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، آگے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی وہاں تک پہنچے۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ میری امت پہ شفقت کیجیے۔ اب یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی اپنی بات تو علیحدہ ہے لیکن یہ شفقت کس پر ہے؟ امت پر۔ امت پر شفقت کرتے ہوئے، امت پر رحمت کا خیال رکھتے ہوئے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا تو اللہ نے فرمایا چلو 5 کی تخفیف، 45 ہو گئی۔ پھر یہ نہیں کہا نہیں جی اور واپس آئے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، انہوں نے کہا یہ 45 پھر جائیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم تمام حدیث کی کتابیں میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بار بار اسی طرح گویا کہ 9 بار جانا پڑا اور 45 کی 45 اللہ نے معاف فرما دی اور 5 باقی رکھی۔ لیکن اللہ کی رحیمی اور اللہ کی کرم نوازی کی انتہا بھی دیکھیے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے فرما دیا کہ اب اس سے تخفیف نہیں ہوگی، لیکن یہ سن لیں جو 5 پڑھے گا ثواب 50 کا دوں گا۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ اکبر، جو 5 پڑھے گا ثواب 50 کا دوں گا۔ ایک طرف اللہ رب العزت کی یہ کرم نوازی اور یہ جناب اللہ کی رحمت اور اللہ کا احسان، لیکن دوسری طرف ہماری احسان نافراموشی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خود کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ ہم کمزور مسلمان ہیں، 5 کتنی مشکل لگتی، اتنی مشکل لگتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یہ ہے بہت مشکل مسئلہ، نماز پڑھنا آسان تو نہیں ہے نا۔ اصل میں جذبات میں آ کے انسان سر کٹا دیتا ہے، جوش اور جذبے میں آ کے قربانی دے دیتا ہے، لیکن زندگی بھر ایک عہد کو اور ایک وفا کو نبھانا یہ پرسرات پر سے گزرنے کے مترادف ہے، دوام چاہیے۔ ہاں جی، پرسرات پر سے گزرنے کے مترادف ہے بے شک کہ روزانہ یہ پابندی کی جائے اور روزانہ ایسا اس پر سے گزرا جائے کہ اس میں کوئی بھی کیا کہنا چاہیے قدم ادھر ادھر پرسرات کی طرح لڑکھڑانے نہ پائے۔ یہاں پھر ایک بات اور نماز ہی کے حوالے سے ہے، جس طرح یہ سب سے پہلا حکم ہے نماز کا، اسی طرح آپ دیکھیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا آخری جملہ، آخری وصیت وہ کیا تھی؟ وہ بھی یہی نماز تھی۔ آپ جب انتقال فرما رہے تھے آخری الفاظ میں کیا فرما الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، 2 چیزوں کی تمہیں خاص تاکید کرتا ہوں، وصیت نصیحت کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرا جو تمہارے زیر دست ہیں، جو غلام ہیں، تمہارے متحد ہیں، تمہارے زیر دست ہیں، ان کا لحاظ پاس کرنا، ان پہ ظلم نہیں کرنا، ان پہ زیادتی نہیں کرنی۔ یعنی ایک اللہ کے بندوں کی بات، ایک پھر آگے انسانوں کی بات، ایک اللہ کا حق، ایک انسانوں کا حق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انتقال کے وقت اس چیز کا اشارہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہاں دیکھیں کہ علماء نے لکھا ہے، علامہ شبلی نے بھی اور دوسرے مورخین میں بھی، کہ ان کے زیر دست 22 لاکھ مربع میل کا ایریا تھا جہاں ان کی فرما روائی تھی، جہاں ان کا اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی اس وقت حکومت قائم تھی۔ 22 لاکھ مربع میل، آج تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہم تقسیم ہو گئے رہ گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک بنا کے رہ گئے ہیں، اور اس ملک میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم سب کو معلوم ہے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور اس مال و دولت کی ریل پیل نے اور ہمیں غیر مسلموں کی طرح ہماری آنکھوں کو دھوکہ دے دیا ہے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ لیکن حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، وہ 22 لاکھ مربع میل کے واحد فرما روا ہیں، اور وہ اپنے گورنروں کو، اپنے عاملین کو کیا لکھتے ہیں؟ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے جتنے کام ہیں یہ بڑا کام ہے، یہ بڑا کام ہے، یہ اس سے اہم، میرے نزدیک فرماتے ہیں تمہارے تمام کاموں میں سب سے اہم کام نماز، سب سے اہم۔ اب حکومت کے کام معمولی نہیں ہوتے، مجھے اور آپ کو اتنا علم نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ حکومت کے معاملات نپٹانے میں
کتنی تگ و دور، کتنی محنت اور کتنی مشقت کرنا پڑتی ہے. لیکن امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امور حکومت میں جتنے بھی کام کیوں نہ ہوں ان میں سب سے اہم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز. اگر ہم اپنا رویہ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں سارے کام پہلے کر لو، ہاں پھر نماز کی فرصت ہونے کے بعد نماز پڑھ لیں، وہ بھی فرصت ملے گی تو پڑھ لیں. جی حضرت، اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پروگرام آگے بھی کنٹینیو کریں گے. ناظرین، نماز کی اہمیت کے حوالے سے ہماری بات چیت چل رہی ہے اور پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. نماز کے اوپر ہماری گفتگو اگلے نشستوں میں جاری رہے گی انشاءاللہ. آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے گا اور حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد